ویلکم بیک ونس اگین. اور تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ آگے بڑھ رہا ہے. آج دوسرا روز ہے, کل سے آغاز ہوا ہے, اور اس وقت حکومت کی جو ہمیں پریس کانفرنس کے ذریعے اور پریس کانفرنس کا ایک پورا جمعہ بازار لگا ہوا ہے, ان کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس مارچ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے, روکنا چاہتی ہے, اس کے امپیکٹ کو بھی ہر ممکنہ حد تک کنٹرول کیا جائے. پیمرا نے لائیو کوریج پر تو یوں پابندی لگائی ہوئی ہے, لیکن آج پولیس کی جانب سے اسلام آباد کے ہوٹلز, گیسٹ ہاؤسز کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ مارچ کے شرکا کو نہ ٹھہرائیں ورنہ کارروائی ہوگی. اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. آرٹیکل 245 کے تحت فوج بھی بلانے کا اندیا دیا گیا. لیکن اب اپڈیٹڈ خبر یہ تھی, ایک دن مارچ ہوتا ہے اور خبر آتی ہے کہ حکومت نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے 13 رکنی, اور وہ گفتگو کرے گی. اب آپ ذرا ٹائم لائن چیک کریں. ابھی اس مذاکرات کے حوالے سے ہم سوال ہی پوچھ رہے تھے تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے, تو پھر وزیر اطلاعات آتی ہیں, وہ عمران خان کے حوالے سے پریس کانفرنس کر کے کہتی ہیں کہ یہ تو انتشار کی سیاست کرنے آئے. ابھی یہ پریس کانفرنس ختم نہیں ہوتی ہے کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے کہ یہ لوگ کس ارادے سے آئے ہیں. کم بیش ان کا وہی معاملہ کہنا تھا جو فیصل واڈا نے کہا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک مبینہ آڈیو ہمیں سنا دی. تو یہ کچھ گھنٹوں میں چینجز آیا ہے حکومت کے سٹانس میں. پھر جب ابھی یہ مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف کیا رہا, یہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں کہ فواد چودھری کیا کہہ رہے تھے. لیکن جس طریقے سے وہ پروسیڈ کر رہے ہیں وہ غیر سنجیدہ ہے. جب وہ سنجیدہ ہوں گے مذاکرات کے لیے, ہم سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انتخابات کے اوپر آمادگی ظاہر. تو اب پوزیشن یہ ہے, اداروں کی جانب سے بھی بات سامنے آ گئی ہے کہ پرامن طور پر آئیں, انتشار نہیں ہونا چاہیے. لیکن حکومت کی جانب سے آج ہمارے سامنے تمام تر سچویشن آ گئی ہے. اسی پر بات کریں گے. تحریک انصاف کے سینئر رہنما عثمان ڈار صاحب ساتھ ہیں, شرمیلا فاروقی صاحبہ سینئر رہنما پیپلز پارٹی, اور ماریہ میمن سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈار صاحب, آپ ذرا کچھ روشنی ڈالیں گے اس ٹائم لائن پہ. پہلے مذاکرات کی آپ لوگوں کو پیشکش کی جاتی ہے, پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ لوگ تو فتنہ اور انتشار پھیلانے آ رہے ہیں, اس کے بعد ایک ثبوت دیا جاتا ہے مبینہ آڈیو. ابھی آپ لوگوں کی اسٹیٹڈ پوزیشن کیا ہے اس آڈیو کے حوالے سے؟ دیکھیں, حکومت لانگ مارچ کو لے کے ذہنی دباؤ کا شکار ہے, اور جس طرح بھی آپ نے چند پریس کانفرنسز کے کلپ چلائے ہیں, بنیادی طور پہ دیکھیں ان کی نالائکی پوری قوم کو یہاں سے نظر آ گئی ہے کہ 75 وزراء پر مشتمل کیبنٹ اور درجنوں پریس کانفرنسز کرتے ہیں. آپ نے درست فرمایا کہ پریس کانفرنسز کا جمعہ بازار لگا رکھا ہے انہوں نے. اس کے باوجود پرسیپشن کریٹ کرنے کے لیے, نیریٹو بنانے کے لیے, جس میں یہ بری طرح ناکام رہے. انہوں نے ہر طرح سے لانگ مارچ کو نیگیٹو, فیصل واڈا نامی فلم جو بری طرح پٹ گئی باکس آفس پہ آتے ہی, مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کیا تاثر دینے کی کوشش کی, لوگ ڈر جائیں, گھبرا جائیں, جنازے اٹھیں گے, لاشیں گریں گی, گولیاں چلیں گی. رانا ثناء اللہ یہ سب یہی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنی دہشت پھیلا دیں. وہ جو آج ثبوت دے رہے ہیں وہ فیصل واڈا کی ہی جو پریس کانفرنس ہے اس کا کچھ لب لباب ہے. تو آج الحمدللہ گزشتہ 2 دنوں سے اگر آپ دیکھیں صدف, کس طرح سے لاہور, پہلے تو لاہور والوں کو میں آپ کے پروگرام سے سلوٹ کرتا ہوں. کل انہوں نے ایک بار پھر لاہوریوں نے شریف خاندان کی سیاست کا, جو خود کو تخت لاہور کے وارث کہتے تھے, درن تختہ کر کے رکھ دیا لاہوریوں نے. کل جتنی بڑی تعداد میں یہ باہر نکلے, بنیادی طور پہ نون لیگ جی ٹی روڈ کی پارٹی تھی, 2 ڈویژن کی یہ پارٹی تھی, لاہور ڈویژن اور گجرانوالہ ڈویژن. لاہور ڈویژن میں تو ان کا دڑن تختہ ہو گیا ہے, اور گجرانوالہ ڈویژن میں کل اور پرسوں ہو جائے گا. کل کپتان ہوں گے گجرانوالہ میں. اس سے پہلے کارروائی نہ ہو جائے ڈار صاحب, رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آڈیو ہے مبینہ آڈیو, اس کے بعد تو ہم کارروائی کریں گے, اور علی امین گنڈا پور ہوتے تو ہم اریسٹ کر لیتے انہیں اسلام آباد میں. دیکھیں, انہوں نے ہر طرح کا کارڈ کھیلا ہے, ہر طرح کی فیک ویڈیوز اور طرح طرح کی ویڈیوز بنائیں, پھر کبھی جھوٹی ایف آئی آرز, کبھی دہشت گردی کے پرچے, کبھی نہلی, کبھی توشاہانہ, کبھی فارن فنڈنگ. روزانہ کی بنیادوں پہ ایف آئی آرز کاٹی گئیں. عمران خان کو انہوں نے کتنا زور لگایا میں کہنا چاہتا ہوں ڈیمیج کرنے کے لیے, لیکن آج بھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. منڈے کو سیالکوٹ میرے اپنے شہر میں انشاءاللہ تعالی کپتان ہوں گے, تاریخی استقبال ہوگا. میں نے آج تک زندگی میں اتنا چارج نہیں دیکھا صدف سیالکوٹ کے لوگوں کو. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ خان صاحب منڈے کو نہیں سنڈے کو یہاں تشریف لائیں. لوگ لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں میں نہیں,
آپ یہ کلپ میرا ریکارڈ میں رکھیں، لاکھوں لوگ سیالکوٹ کی سڑکوں پہ ہوں گے اپنے لیڈر، عظیم لیڈر، خوددار لیڈر عمران خان جی ریکارڈ پہ آ گیا منڈے کو۔ شرمیلا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اگر پرامن طور پر آتے ہیں اور اس وقت 2 دن سے ان کا چل رہا ہے تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ، تو آنے دیں، یہ جو پریس کانفرنس کر کے بتایا جا رہا ہے اور یہ جو آڈیو ہے ابھی اس کا فورینزک نہیں ہوا اور یہ کب کی ہے، کیا یہ لانگ مارچ سے ریلیٹڈ ہے، یہ ڈیٹیل سامنے ابھی تک نہیں آئی اس طریقے سے، اس کو بنیاد بنا کر جو آئینی حق ہے کسی کا احتجاج کا، کیا اسے روکا جا سکتا ہے؟ جی شکریہ صدف۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پرامن احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا اور ہر پولیٹیکل ورکر کا اختیار ہے، اس کو آپ نہیں روک سکتے، اور جمہوریت کے اندر، فعال جمہوریت کے اندر یہ احتجاج کرنا، جلسے جلوس کرنا، یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس احتجاج یا اس مارچ کے پیچھے کوئی ایسے عوامل شامل ہیں جس سے ملک کی اساق کو نقصان پہنچے یا سرکاری غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچے یا کوئی ٹیررزم کا خطرہ ہو، لوگوں کی جانے کا خطرہ ہو، تو ظاہری بات ہے پھر ریاست جو ہے وہ حرکت کے اندر آتی ہے۔ اب پاکستان کے اندر دیکھیے بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور اگر یہ آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے تو ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ آپ اس کو ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے، جسٹ بیکاز پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہے یا فیک ہے، یو کی ناٹ رول اٹ آؤٹ۔ فورینسک تو بہرحال ہوتا رہے گا، تو اس بنیاد پہ کارروائی کر دیں، کریک ڈاؤن کر دیں۔ نہیں دیکھیے اگر مارچ ہو رہی ہے تو بھی سیکیورٹی کے اہلکار وہاں پر تعین ہوں گے۔ کوئی بھی شرپسند، میں نہیں کہتی کہ ان کی نیت خراب ہے، کوئی بھی شرپسند بیچ میں جا کے اگر کوئی شرارت کر دیتا ہے، کسی ایک شخص کی بھی جان کو نقصان ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ تو ریاست افورڈ نہیں کر سکتی نا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ مجھے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، کسی اور کی آڈیو لیکس آئیں تو جی وہ بالکل جینوئن ہے، ان کی کسی شخص کی آڈیو ٹیپ سامنے آ جائے تو وہ جعلی ہے۔ اچھا علی امین گاندھا پور کا تو ٹریک ریکارڈ ہی ماشاءاللہ ایسا ہے کہ اس پہ کیا بات کریں، اس کے تو مطلب چرچے ہیں، ان کے بھائی انوالو تھے مرڈر کیس کے اندر، پھر پہلے بھی یہ الیکشن کیمپینز کے اندر بھی یہ دھمکیاں لوگوں کو دیتے رہے، اور ابھی بھی ان کی آڈیو ٹیپ سامنے آئی، تو یو کی ناٹ رول دس آؤٹ کہ جی ایٹ دا ویری آؤٹ سائڈ کہ جی نہیں یہ غلط ہے، اور اس کے بیسس بنا کے آپ اس کی کسی قسم کی کوئی تو یہ تو سب جوڈیس میٹر ہے نا شرمیلا، عدالت میں ہے یہ بھی تو۔ دیکھیے عدالت کے اندر بے شک میٹر ہو، لیکن جہاں پر آپ ایک مارچ میں جا رہے ہیں، جہاں پر لوگ جا رہے ہیں، یہاں پر دیکھیں نا مرد عورت بچے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، وہاں جس روٹ سے بھی یہ گزریں گے وہاں پر بھی سرکاری غیر سرکاری املاک ہے، کسی چیز کو بھی نقصان ہوگا تو اس کا خمیازہ کون دے گا؟ یہ تو نہیں دیں گے۔ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی وی کے اندر مارچ کرنے والے تھے اور کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، تو دیکھیں نا ان کی بھی تو ایک جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اٹس ناٹ انبلیمشڈ، ان کا بھی ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آپ ان سے کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ابھی 2 دن پہلے کو بے شک آپ نکال دیں پارٹی سے، لیکن فیصل واڈا نے پریس کانفرنس کی اور یہ ان کی پارٹی کے تھے، منسٹر تھے، سینیٹر رہ چکے، پھر ایم این اے بنے، پھر فیڈرل منسٹر تھے۔ اب انہوں نے اگر ایک چیز کا پی آئی ڈی میں ارینج کس نے کروائی ان کی پریس کانفرنس، اس پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے، مگر اس سے پہلے ہی جب اس رانا ثناء اللہ کی میڈیا ٹاک سے پہلے ہی پولیس یہ کارروائی کر رہی ہے کہ ہوٹل مالکان کو، گیسٹ ہاؤس کے مالکان کو آ جا رہا ہے کہ نہیں ٹھہرانا ہے، تو یہ پیش بندیاں کیوں اتنی پھرتیاں یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں اگر پہلے سے آپ کو نہیں معلوم تھی، انفارمیشن نہیں تھی؟ دیکھیے ریاست کا کام ہے کہ اگر ان کو اس قسم کی کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ہے یا ان کو ایسی کوئی معلومات ہے کہ کہیں پر بھی شر پسندی ہو سکتی ہے تو ان کا کام ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرنا۔ اگر ان کی طرف سے کوئی شر پسند کسی جگہ پہ جا کے رہ جاتا ہے، کوئی کسی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، تو یہ کہا جائے گا بعد میں کہ جی پہلے ایکشن کیوں نہیں لیا گیا، پہلے لوگوں کو پری وارن کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ ٹو ایجڈ سوارڈ، آپ لوگوں کو پہلے سے آگاہ کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اتنی پھرتی کیوں دکھائی جا رہی ہے، آپ لوگ خدا نہ خواستہ کچھ نقصان ہو گیا بعد میں یہ کہا گیا تو کہیں گے جی پہلے کیوں نہیں بتایا گیا۔ تو دیکھیں نا یہ ایک بہت سینسٹیو معاملہ ہے، یہ کوئی اب یہاں پر یہ کوئی پاکستان کو بچانے کی تحریک تو ہے نہیں، پاکستان کو بچانے کی تحریک ہوتی تو سب سے پہلے آپ فوکس کریں ان سیلاب زدگان کو جس کو اب سب لوگ بھول چکے ہیں، خاص طور پہ خان صاحب، ان کے بارے میں تو کوئی سوچ نہیں رہا۔ جتنا ایفرٹ اور پیسہ اس مارچ پہ خرچ ہو رہا ہے، اگر یہ عمران خان صاحب اگر کوئی ولیجز اڈاپٹ کر لیں، ان کے گھر بنا دیں تو شاید دین اور دنیا میں ان کو ثواب ملے گا، لیکن یہ تو اپنے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں نا۔